کربلا میں گرمی کی شدت، اور اس کے شاعر میر انیس۔ یہاں پر ایک بند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جسے مسدس بھی کہتے ہیں۔ مسدس مطلب 6 اس میں مصرے پائے جاتے ہیں۔ اور شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نمو نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمیں پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمیں پر۔ اس بند کی جو ہے وہ متشریح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا نقشہ خوبصورت الفاظ میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شدید ترین اور ناقابل برداشت دھوپ کے باعث جنگل کا بادشاہ شیر بھی اپنی کوشار سے باہر نہ آتا تھا۔ شاعر تیز رفتار جنگلی ہرن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہرن بھی چراگاہوں سے باہر نہ نکلتے تھے اور وہیں گھنے درختوں میں چھپنے کو عافیت جانتے تھے۔ شاعر سورج کو آئینہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آئینہ مہر گرد آلود تھا، زمین سے دھول اور راکھ اڑ کر سورج کے شفاف آئینے کو دھندلا کر رہی تھی۔ زمین اس قدر گرم تھی کہ گویا حالت بخار میں تھی۔ زمین کے اس بخار کے اثرات آسمان پر بھی نظر آ رہے تھے، وہ بھی دہک رہا تھا۔ زمین کی حدت سے آسمان کو بھی چڑھ گیا تھا بخار، ایسا کہ زرد معلوم ہو رہا تھا۔ شاعر مخلوق خدا کی بے قراری کا تذکرہ کرتے ہیں۔ گرمی کے باعث تمام مخلوقات پریشان تھیں اور بے قرار تھیں۔ شاعر نے زمین گرم تنور کا منظر پیش کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے جس طرح کوئی چیز تندور میں گر جائے تو فوراً بھن جاتی ہے، بالکل زمین بھی اس قدر گرم تھی کہ اگر کوئی دانہ زمین پر گرتا تھا تو فوراً بھن جاتا تھا۔ اصل میں شاعر گرمی کی شدت کو الفاظ کے پیرائے میں تصوراتی انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ انہیں الفاظ کے چناؤ میں اس قدر مہارت ہے کہ میدان کربلا کے مناظر آنکھوں میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ شاعر کہتا زمانہ بے حال ہو رہا تھا، زمین تنور بن گئی تھی۔ یہاں پر یہ اس کی میں نے کچھ مختصراً تشریح آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہاں پر کچھ سوالات میرے پاس ہیں۔ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جواب مرثیہ نگاری اس کی وجہ شہرت ہے۔ شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر تھا؟ شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کا پانی دھوپ کی شدت سے کھول رہا تھا۔